پارہ نمبر 24 ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 44 کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو چاہنے والے تھے فرعون اور آل فرعون، یعنی فرعون والے، فرعونی جتنے بھی تھے، وہ سارے کے سارے ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو فرعونیوں میں سے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ حالات کے پیش نظر اس نے ایمان اپنا ظاہر نہ کیا۔ تو اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے ہمارے ہی ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا۔ اب اس سے خاموش نہ رہا گیا اور خاموشی کا بند ٹوٹ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اب جب دفاع کیا تو ان کو پتہ چل گیا تو یہ تو آپ پر ایمان لے آیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ پہلے ہم اسے ہی درمیان سے ختم کرتے ہیں۔ اب اس بندے کو جب 100% یقین ہو گیا نا کہ اب یہ مجھے مارنے لگے ہیں، تو اب وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ تو اس نے جو جملے بولے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ہر معاملے کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سارے معاملے اور سارے کام اللہ کے سپرد کر دیں، اسی کے اندر کامیابی۔ اچھا، سپرد کرنے کا پھر یہ مطلب نہیں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ خراب ہو جائے، جب دیکھنا اب میرا بس کوئی نہیں چل رہا، پھر اس نہیں یار اسی تو اللہ نے چھاڑ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے معاملات بھی دیکھے کہ قتلوں کے معاملات ہیں تو بڑی بندے نے بھاگ دوڑ کر لی، جب دیکھا نا کہ بات کوئی نہیں بن رہی ہے، اب کوئی پوچھ جی میں تو اللہ سے چھڑ دیتی ہوں۔ تو یہ چھوڑنا نہیں ہوتا، چھوڑنا وہی ہوتا ہے جو ابتدائی طور پہ اور دلی طور پہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دے۔ ہر بندے سے شکوے بھی جاری ہیں اور سارے معاملے بھی جاری ہیں، پھر وہ کہتا ہے جی میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، تو وہ اللہ کے سپرد کرنا نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کے سپرد نہیں ہے کہ بندے کو کوئی اپنے معاملات ہیں، کوئی حق لینا ہے، جائز طریقے سے اپنی کوئی بات چیت اس نے کرنی ہے، تو اب ادھر بھی بندہ بالکل ہی بغور ہو جائے اور کہے میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں بس فصل کے اندر وہ بیج ڈال آیا ہوں، نہ مجھے کھاد کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو ایسے معاملے اللہ کے سپرد نہیں ہوتے۔ اب وہ بے بس ہو چکا تھا، بے بس ہو چکا تھا، تو اب اس کو جب صورتحال نظر آئی تو اس نے کہا میں اب کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو اب اس نے اپنے یقین اور ایمان کی بات کی کہ میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ چاہے گا تو مجھے بچا لے گا، اگر وہ اسی معاملے پہ راضی ہے تو میں بھی اسی معاملے پہ راضی ہوں۔ تو معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کرنا چاہیے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے قبول ہے۔ اور بہت زیادہ جب بندے کو پتہ ہے کہ ان معاملات کا حل نہیں ہے تو بعض بندے بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ نہیں یار اللہ کے معاملہ سپرد کر دیا ہے، میرے حق میں اگر کوئی بہتری ہوئی تو اللہ نکال ہی دے گا۔ تو اگر مالک یہ راضی ہے کہ میں اسی پریشانی میں رہوں تو پھر مجھے قبول ہے، میں اسی پریشانی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ گزار رہا ہوں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 84 اور 85 میں ایک اور مسئلہ بیان ہوا۔ یہ بھی پہلی قوموں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا
اور جب اللہ کا عذاب ان لوگوں کے سامنے آ گیا، عذاب کو دیکھ لیا، تو اب انہوں نے کچھ جملے بولے وہ کیا تھے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے، اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ یعنی جس وقت اللہ رب العزت کا عذاب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بلکہ حدیث پاک سے اس کی اگر تشریح ہو جائے، ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ جس وقت نزع کی موت کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، فرشتہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور موت کی کیفیت جو ہے وہ بندے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا اللہ رب العزت نے حال بیان کیا کہ جب یہ ہوتے تھے باہر تو یہ اپنے بتوں سے دعائیں کرتے تھے، بتوں کو پکارا کرتے تھے، وہ جو کچھ بھی ہیں یہی ہمارا کریں گے۔ لیکن جب سمندر کے اندر جاتے ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی، زندگی کا کوئی ان کے پاس سہارا نہ ہوتا، تو پھر ان پانیوں کے اندر رہ کے دعائیں کرتے کہ یا اللہ اب ہم تیری بارگاہ سے مانگیں گے اور تجھی سے مانگیں گے اور تیری بارگاہ میں سوال کریں۔ اللہ پاک قرآن میں ذکر ہے، فرمایا میں پھر ان کو بچا لیتا ہوں۔ تو جب وہ باہر آتے ہیں تو باہر آ کے پھر وہی ان کے طریقے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت انہوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھ لیا، اب انہوں نے کہا کہ ہم تمام شریکوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو فرمایا اب ان کے لیے معافی کی کوئی ترتیب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ طریقہ شروع سے چلا رہا ہے کہ جب عذاب آ گیا، عذاب کے آثار آ گئے، اب دروازہ بند ہو گیا توبہ کا، توبہ نہیں ہو سکتی۔ تو موت کے لیے بھی یہی ہے کہ جب موت کے آثار بندے کو نظر آئیں تو بندے کو چاہیے کہ بندہ تندرستی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے، پھر توبہ نہیں ہونی۔ فصلت میں یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے 26 میں، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیچ میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ یہ ہے کفار مکہ کے بارے میں، انہوں نے یہ پلان کیا کہ مسلمان جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ اپنا عقیدہ اور مذہب تبدیل کر کے اسلام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کیا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ اور پھر جو ہے وہ شور کر دو تاکہ قرآن کی آواز جو ہے وہ نہ پہنچے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر قرآن کی تعلیم کو روکنے کا کوئی ذریعہ بناتا ہے، دین کی تعلیم کو روکنے کا کوئی بھی ذریعہ بناتا ہے، تو یہ کفار مکہ جیسا طریقہ ہے۔ بعض اوقات بندہ جانے انجانے میں ایسی سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے اندر بھی کئی لوگ آپ یہ سمجھیں گے کہ نہ یار یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا، بڑی آپ کو مثالیں ملیں گی۔
بڑی مثالیں ملیں گی کہ لوگ جو ہے وہ اپنے عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اپنے مسلح کے لیے کتنے لوگ جتن کرتے ہیں کہ نا 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 یہ کام نہیں ہونے دینا، یہ کام نہیں ہونے دینا۔ بچے مسجد خراب کر دیتے ہیں، بچے فلاں کر دیتے ہیں جی، یہ یہاں پڑھتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے جی ہمارے کلین خراب ہوتے ہیں۔ ہم نے بلکہ ایک جگہ پہ دیکھا، انتظامیہ نے ایک مسجد کے اندر نیا کلین ڈلوایا، وہاں حفظ کی کلاس لگتی تھی تو وہاں جو چودھری صاحب تھے وہ آ گئے تو انہوں نے آ کے دوسرا بڑا شور و غل کیا اور اتنا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ باقاعدہ وہاں سے حفظ کی کلاس ختم کرنی پڑی اور کسی اور جگہ پہ جا کے حفظ کی کلاس لگانی پڑی۔ نہیں ہمارے کلین خراب ہوتے ہیں جی، بچے آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو کلین خراب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ بچوں کو نہیں پڑھنے دینا۔ یعنی اس طرح کی یہ بڑی مثالیں ہیں، کثیر مثالیں ایسی ہیں۔ اور کسی بھی والے سے یہ سوچیں اور یہ اپنا ذہن بٹھائیں کہ یار میں کسی ایسی سازش کا ذریعہ تو نہیں بن رہا جہاں دین کا کام رک رہا ہے، جہاں اسلام کا کام رک رہا ہے۔ چلو میں اگر دین کا کام کر نہیں سکتا تو میں روکنے کا ذریعہ تو نہ بنوں، میں ان لوگوں کی ہاں میں ہاں تو نہ ملاؤں جو اس راستے کے اندر دراڑ بنتے ہیں یا آڑ بنتے ہیں۔ میں اگر حلا شعری نہیں دے سکتا تو میں پھر اس کام کو روکوں تو نہ۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن کریم میں فرمایا، یہ پلاننگ کی انہوں نے، وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ لوگ اس قرآن کو نہ سنیں۔ ان کا نعرہ کیا تھا، ان کا ماٹو کیا تھا، ان کا پلان یہ تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنیں، قرآن کی آواز نہ لوگوں کے کانوں تک پڑے۔ والغوا فیہ، تو کیا کرو، شور و غل مچا دو۔ اس وقت قرآن جب پڑھا جائے تو ایسا معاملہ کرو قرآن کی آواز ہی نہ جائے۔ فیہ لعلکم تغلبون، اللہ پاک فرمایا کہ تاکہ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا کہ تم ہی غالب رہو، تو غالب تو ظاہر قرآن نے رہنا ہے اور قرآن والوں نے غالب رہنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، ہمیں نیکی کے کاموں میں اللہ پاک تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔